معمر محمد ابو منیار الگدافی یا پھر جسے دنیا Muammar Gaddafi Colonel Gaddafi معمر گدافی کے نام سے جانتی ہے 7 جون 1942 کو لیبیا کے صحرا میں بسے ایک شہر سرتے کے ایک خیمے میں پیدا ہوا تھا۔ گدافی کا تعلق بدوئن کے القدافہ قبیلے سے تھا۔ اس کے پیدا ہونے کے وقت لیبیا ایک اٹالین کالونی ہوا کرتی تھی۔ 1951 میں لیبیا نے اٹلی سے آزادی حاصل کر لی اور کنگ ادریس جنہیں مغرب کی پشت پناہی حاصل تھی یہاں کے لیڈر بن گئے۔ ایک نوجوان شخص کی حیثیت سے گدافی عرب نیشنلسٹ موومنٹ سے کافی متاثر ہوا تھا اور وہ مصر کے صدر جمال عبد الناصر کا حامی تھا۔ 1961 میں گدافی لیبیا کے شہر بنغازی میں موجود ملٹری کالج میں داخل ہو گیا۔ اس نے وہاں کے ذریعے UK میں 4 مہینوں کی فوجی تربیت بھی حاصل کی۔ گریجویٹ ہونے کے بعد گدافی فوج میں داخل ہو گیا اور جلد ہی اس کے رینکس بھی بڑھنے لگے۔ جوں لیبین فوج کا بادشاہ ادریس کے ساتھ عدم اطمینان بڑھنے لگا، گدافی لیبین فوج کے نوجوان آفیسرز کی بادشاہ کا تختہ الٹنے کی تحریک میں شامل ہو گیا۔ گدافی ایک باصلاحیت اور دلکش شخصیت کا مالک تھا اور اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے گدافی اس تحریک کا سربراہ بن گیا۔ اور پھر 1 ستمبر 1969 کا وہ دن آیا جب بادشاہ ادریس کے خلاف فوجی بغاوت کے ذریعے اس کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اس وقت بادشاہ اپنے علاج کے لیے ترکی میں تھا۔ گدافی کو لیبین آرمڈ فورسز کا کمانڈر ان چیف بنا دیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ لیبیا کی نئی حکمران جماعت انقلابی کمانڈ کونسل کا چیئرمین بھی بن گیا۔ صرف 27 سال کی عمر میں گدافی لیبیا کا لیڈر بن چکا تھا۔ لیڈر بننے کے بعد اس نے سب سے پہلے لیبیا میں موجود تمام امریکی اور برطانوی ملٹری بیسز کو بند کرنے کا حکم جاری کر دیا اور اس نے لیبیا میں موجود تمام تیل کی کمپنیز کو حکم دیا کہ وہ سالانہ آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ لیبین حکومت کو ادا کریں گی۔ اس کے علاوہ اس نے گریگورین کیلنڈر کی جگہ اسلامک کیلنڈر نافذ کر دیا اور شراب کی فروخت پر پابندی عائد کر دی۔ 1970 میں اس نے لیبیا میں موجود تمام اٹالینز کو ملک سے نکال باہر کیا۔ گدافی زائنزم اور اسرائیل کی بھرپور مخالفت کرتا تھا۔ اس نے لیبیا میں موجود تمام یہودیوں کو ملک بدر کر دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گدافی کے بھروسے مند لوگوں کا سرکل بھی تنگ ہوتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ لیبیا کا اقتدار خود گدافی اور اس کے تھوڑے سے ساتھیوں نے بانٹ رکھا تھا۔ اس کے اقتدار حاصل کرنے کے شروعاتی دنوں میں گدافی لیبیا کو مغرب سے دور اور افریقہ اور مشرق وسطی یا مڈل ایسٹ کی طرف لے آیا تھا۔ اس نے لیبین ملٹری کو کئی غیر ملکی جنگوں میں بھی شامل کیا، جیسے کہ مصر، سوڈان اور چیڈ کی فوجی سول وار میں بھی۔ 1974 میں گدافی لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی کانفرنس میں شامل ہوا، جس میں اپنی تقریر میں اس نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی بھرپور حمایت کی، جس کے بعد لاہور میں واقع لاہور اسٹیڈیم کا نام تبدیل کر کے گدافی اسٹیڈیم رکھ دیا گیا۔ 1970 کی دہائی کے دوران گدافی نے اپنی کتاب گرین بک کا پہلا والیوم شائع کیا، جس میں اس نے اپنی سیاسی فلسفی کے بارے میں تفصیل سے بات کی۔ اس کتاب کے دیگر 2 والیومز میں اس نے لبرل جمہوریت اور کیپٹلزم کے نقصانات کے بارے میں لکھا اور اپنی پالیسیز کو ان کا حل بتایا۔ گدافی نے خود کو اور اپنے دوستوں اور اہل خانہ کو حکومت کے تمام عہدوں پر فائز کر رکھا تھا۔ گدافی کے ساتھ اس کی ذاتی فیمیل باڈی گارڈز ہوتی تھیں۔ وہ خود کو افریقہ کا کنگ مانتا تھا۔ وہ جب بھی کسی دوسرے ملک کے دورے پر جاتا تو اپنے ساتھ اپنا خیمہ بھی لے جاتا تھا اور عجیب قسم کا لباس پہنتا تھا۔ گدافی کے اپنے ملک میں سختی کی وجہ سے بین الاقوامی برادری اسے اچھا نہیں جانتی تھی۔ گدافی کی حکومت پر یہ بھی الزام لگایا جاتا رہا کہ وہ دنیا بھر میں یورپ مخالف گروہوں کی مالی مدد کرتا رہا، جبکہ گدافی کو کئی دہشت گرد منصوبوں کے ساتھ جوڑا گیا، جیسے کہ آئرش ریپبلکن آرمی کو مینچسٹر اور لنڈن میں دھماکے کرانے پر گدافی کی پشت پناہی حاصل تھی، جس کی وجہ سے برطانیہ نے لیبیا سے تمام سفارتی تعلقات ختم کر دیے، اور یہ بھی مانا جاتا ہے کہ 1986 میں برلن کے ایک ڈانس کلب پر دھماکہ کرنے کے پیچھے بھی لیبین دہشت گرد ملوث تھے۔
اس کے علاوہ لیبیا کو مزید کئی دہشت گرد حملوں کے ساتھ جوڑا گیا، جیسے کہ 1988 میں امریکن ایئر لائن پین ایم کی فلائٹ 103 یوکے کی ایئر سپیس میں جہاز میں موجود بم کے پھٹنے سے تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں تمام 259 مسافر مارے گئے۔ ان سب حملوں کے جواب میں امریکہ نے صدر رونلڈ ریگن کی صدارت کے دوران لیبیا میں کئی مخصوص اہداف پر دھماکے کیے، جن میں ٹریپولی میں موجود گدافی کی رہائش گاہ بھی شامل تھی۔ مگر 1990 کی دہائی میں مغرب اور گدافی کے تعلقات پگھلنا شروع ہو گئے، کیونکہ گدافی کو اس کی حکمرانی کی مخالفت کرنے والوں سے خطرات بڑھنے لگے تھے، اور گدافی اب برطانوی اور امریکی انٹیلیجنس سے معلومات بانٹنے لگا تھا۔ 1994 میں نیلسن منڈیلا نے گدافی کو اس بات پر قائل کر لیا کہ وہ امریکی مسافر جہاز کے دھماکے میں ملوث تمام مشتبہ افراد کو امریکہ کے حوالے کرے۔ گدافی کو اب مغرب کے کئی ممالک میں ویلکم کیا جانے لگا، یہاں تک کہ اٹالین وزیر اعظم سلویو برلسکونی نے گدافی کو اپنے قریبی دوستوں میں سے ایک کہا۔ گدافی کا دوسرا بیٹا سیف الاسلام گدافی کئی سالوں تک لندن کی ہائی سوسائٹی میں شامل رہا۔ بہت سے کریٹکس کا یہ ماننا تھا کہ یورپ کی لیبیا کے ساتھ یہ نئی دوستی کاروبار اور تیل تک رسائی پانے پر مبنی تھی۔ 2001 میں اقوام متحدہ لیبیا پر اپنی پابندیوں میں نرمی لے آئی، اور اب غیر ملکی تیل کی کمپنیوں نے لیبیا میں نئے معاہدوں پر کام کرنا شروع کر دیا، کی وجہ سے لیبیا میں خوب پیسہ آنے لگا۔ مگر پھر وہ وقت بھی آیا جب مڈل ایسٹ کے ہر ایک ڈکٹیٹر کو اپنی حکومت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیبیا پر حکومت کرنے کے 40 برس بعد گدافی کا زوال اگلے 1 برس کے کم عرصے میں ہی شروع ہو گیا۔ 1 جنوری 2011 کو لیبیا کے شمالی پڑوسی تونیشیا میں انقلاب آنے کی وجہ سے وہاں کے ڈکٹیٹر زین العابدین علی کو 23 سال کے زائد عرصے سے حکمرانی کرنے کے بعد ہٹا دیا گیا، اور پھر عرب سپرنگ کا آغاز ہوا۔ اگلے ہی مہینے مصر کے حکمران حسنی مبارک کو بھی مصر پر حکومت کرنے کے 30 سال بعد حکومت سے نکال دیا گیا، جس سے دیگر عرب ملکوں میں مظاہرین کو حوصلہ افزائی حاصل ہوئی۔ شدید جبر کی فضا کے باوجود بنغازی شہر میں مظاہرے ہوئے اور پورے ملک میں پھیل گئے۔ مظاہرین کو دبانے کے لیے گدافی نے جارحانہ حکمت عملی اپنائی اور تشدد تیزی سے بڑھنے لگا۔ پولیس کو مظاہرین پر گولیاں برسانے کی بھی اجازت دے دی گئی۔ جوں ہلاکتیں بڑھنے لگیں، لوگوں کا غصہ اور جنون بھی بڑھنے لگا۔ جب پورے ملک میں تشدد پھیل گیا تو گدافی نے سرکاری ٹیلی ویژن پر آ کر تقریر کی، جس میں اس نے مظاہرین کو غدار، غیر ملکی، القاعدہ کے دہشت گرد اور منشیات کے عادی تک کہہ ڈالا، جبکہ اس نے اپنے حامیوں سے ان کے ساتھ لڑائی جاری رکھنے کو کہا، اور بھاری تعداد میں مسلح وفاداروں کے چھوٹے گروہ باغیوں کے خلاف لڑنا شروع ہو گئے۔ فروری 2011 کے آخر تک مخالفین نے لیبیا کے ایک بہت بڑے حصے کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور باغیوں نے قومی عبوری کونسل یا NTC کے نام سے ایک گورننگ باڈی کی تشکیل دے دی۔ اب ایک ہی ملک میں 2 حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔ زائرین نے ٹریپولی کا محاصرہ کر لیا، جہاں پر گدافی کو ابھی بھی کچھ حمایت حاصل تھی۔ مغرب اور امریکہ نے بھی اس دوران NTC کی حمایت کا اعلان کر دیا اور گدافی کو بے دخل ہو جانے کا مطالبہ کیا۔ مارچ 2011 کے آخر تک نیٹو اتحاد نے باغیوں کی ایئر سٹرائکس کے ذریعے مدد کی، اور اگلے 6 ماہ کے دوران نیٹو کی فوجی مداخلت فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ اپریل میں نیٹو کے ایک حملے میں گدافی کا ایک بیٹا مارا گیا۔ جب ٹریپولی باغی فوج کے ہاتھوں چلا گیا تو اسے مخالفین کی جیت اور گدافی کی حکومت کا خاتمہ سمجھ لیا گیا۔ جون 2011 میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ نے گدافی، اس کے بیٹے سیف الاسلام اور گدافی کے سالے کا اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا۔ جولائی میں 30 سے زائد ممالک نے NTC کو لیبیا کی جائز حکومت مان لیا۔ گدافی کا لیبیا پر سے کنٹرول ختم ہو رہا تھا، مگر گدافی کا پتہ ابھی بھی کسی کو نہیں تھا۔
अक्टूबर 2011 में लीबिया के अहदेदारों ने गद्दाफी को उसके आबाई शहर सिरते में मुर्दा करार दे दिया। कुछ के मुताबिक वो फायरिंग के तबादले में मारा गया, जबकि कुछ के मुताबिक वो नेटो के फ़िज़ाई हमले में मारा गया, मगर गद्दाफी अभी भी जिंदा था। 20 अक्टूबर को अमेरिकी ड्रोन ने नेटो को इतला भेजी कि 80 गाड़ियों का एक काफ़िला जनूब की तरफ रवाना है, और फिर फ्रांसीसी जंगी तैयारों ने इस काफ़िले पर हवाई हमला कर दिया। गद्दाफी वहाँ से भाग निकला, मगर उसे बागियों ने पकड़ लिया। वो रहम की भीख मांगता रहा, मगर उनमें से एक ने उस पर उसी की गोल्डन गन से गोली चला दी। गद्दाफी को एम्बुलेंस में डाला गया, मगर वो वहीं पर दम तोड़ चुका था। और यूं गद्दाफी का लीबिया पर 40 साला दौर ख़त्म हो गया। दोस्तों, गद्दाफी बिल्कुल एक डिक्टेटर था जिसने अपने इक़्तिदार में कई बार इंसानी हकूक़ की खिलाफवर्जी की, मगर उसने अपनी आवाम के लिए कई ऐसे अच्छे इक़दामात भी किए जो आज तक कोई भी जमहूरी लीडर ना कर सका, जिसे मगरबी मीडिया कभी नहीं दिखाता। उसके दौर में तालीम और सेहत सब के लिए मुफ्त थी। नए शादीशुदा जोड़े को हुकूमत की तरफ से $50,000 मिलते थे, और बच्चा पैदा होने पर माँ को $5,000। उसने दुनिया के सबसे बड़े आपाशी निज़ाम की शुरुआत की, जिसके ज़रिए पूरे लीबिया की आबादी को पीने का साफ़ पानी मैसर हुआ। लीबिया पर कोई भी बैरूनी कर्जा नहीं था, और पेट्रोल तकरीबन मुफ्त ही था। गद्दाफी के मुताबिक अपना घर एक आम इंसान की सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो उसने हाउसिंग प्रोजेक्ट्स शुरू किए। ख़वातीन को काम करने की आज़ादी हासिल थी, वो जैसे मर्जी कपड़े चाहें पहन सकती थी। लीबिया में दीगर अरब रियासतों के मुकाबले में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे बेहतर था। उसने 21 फरवरी 2011 में पूरे लीबिया के तेल को लीबिया की आवाम के लिए प्राइवेटाइज कर दिया, जिससे तेल की $32 बिलियन की आमदनी से हर एक लीबियन शख्स को $21,000 मिलना थे। दोस्तों, कुछ ये दावा करते हैं कि गद्दाफी को इसलिए हटाया गया क्योंकि वो अपने लोगों के खिलाफ फौजी एक्शन ले रहा था। कुछ के मुताबिक लीबिया को तबाह करने से वहाँ के तेल पर मगरिब रसाई हासिल करना चाहता था, मगर दर हकीकत गद्दाफी की मौत और लीबिया को तबाह करने की वजह गोल्ड दिनार थी। जी हाँ, गद्दाफी ने डॉलर और यूरो के मुकाबले में पूरे अफ्रीका और मुस्लिम दुनिया के लिए गोल्ड दिनार की करेंसी मुतारिफ करवाने का प्लान बनाया था। मतलब अगर ऐसा हो जाता तो वो ममालिक जो इस करेंसी को अपनाते वो अब सोने में तिजारत करते, ना कि डॉलर में, जिससे डॉलर की कदर में बतदरीज कमी आती और दुनिया का मुआशी निज़ाम तब्दील होकर रह जाता। मुल्कों की दौलत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जाता कि उनके पास कितना सोना है, ना कि कितने डॉलर्स हैं, और इसलिए गद्दाफी को हटाना अमेरिका के लिए ज़रूरी हो गया था। ऐसा ही कुछ इराक़ के साथ भी हुआ था, जब सद्दाम हुसैन ने इराक़ी तेल को डॉलर्स के बजाय यूरो में तिजारत करने का हुक्म जारी किया, जिसके बाद इराक़ पर मुआशी पाबंदियाँ लगाकर इराक़ को वार ऑन टेरर के नाम पर तबाह कर दिया गया। गद्दाफी के गुजरने के बाद आज भी लीबिया में तशद्दुद का सिलसिला जारी है, और अब वहाँ ट्रिपोली में अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत रखने वाली हुकूमत और लीबियन आर्म फोर्सेस के सरबराह खलीफा हफ्तार में मुल्क का कंट्रोल हासिल करने के लिए जंग जारी है। तो दोस्तों, ये थी मुअम्मर गद्दाफी की कहानी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें सबसे पहले। शुक्रिया।